حسبي ربي جل الله ما في علم ترى کیف فعل ربک بعاد. اللہ کہتا ہے اب سنو جو دنیا میں بڑے کامیاب گزرے اپنے وقت میں ان کا اینڈ کیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے تجھے یہ بات پتہ کوئی نہیں چلی تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا حشر کی ہے. ارم ذات العماد. اور یہ قوم عاد کون ہے؟ جن کو ارم کہا جاتا ہے. اور یہ ستونوں والے تھے, بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے اوپر عمارتیں قائم کرتے تھے. پلر جیسے آج بھی ہے, بڑے بڑے پلازے نیچے پلروں پہ کھڑے کر دیتے ہیں, ستونوں پہ. اللہ کہتے ہیں اس قوم کے اندر اتنا پیسہ تھا, اتنی ان کا دماغ تھا, اتنا زیادہ ان کو تعمیرات کے حوالے سے فن تھا ان کے پاس کہ یہ لمبے لمبے ستون کھڑے کرتے, ان پہ تاریخی عمارتیں بناتے تھے, اور اپنے شہروں کو انہوں نے دنیا کا عجیب شہر بنا دیا تھا. ارم علماء کے قول کے مطابق قوم عاد کا جد امجد تھا, بڑا جو باپ دادے گزرے ہیں ان میں سے ایک شخص تھا ارم. اس کے نام کی وجہ سے اس قوم کو ان کو ارم کہا جاتا ہے. لیکن اس کا ایک نام قوم عاد ہے, اور قوم عاد تاریخ میں دو گزری ہیں, ایک ہے عاد اولا, ایک ہے عاد ثانیہ. عاد اولا کا یہاں ذکر ہو رہا ہے, اور جو عاد ثانیہ ہے ان کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے. اور جو عاد اولا ہے یہ قوم عاد پہلی قوم, اور ایک قوم عاد ہے جو بعد میں آئی. تو قوم عاد جو پہلے آئی اس کی طرف اللہ نے جس نبی کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے, وہ تھے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام. اور جو قوم عاد بعد میں آئی جسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے, عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے, ان کی طرف اللہ نے جس نبی کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ غلط راستے پہ جا رہے ہو, خرابی بن جائے گی اور برباد ہو جاؤ گے. جس نبی کو بھیجا اس نبی کو حضرت صالح علیہ السلام کہا جاتا ہے, جن کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا اور قوم کے بدماشوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا, اور پھر ان کی جو تباہی ہے وہ بھی قرآن کریم میں آئی ہے. تو قوم عاد اولا جو پہلے قوم آئی اس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بڑے ستونوں والے تھے, ذات العماد, بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے, ان کے جو باپ دادا مر جاتے ان کے مقبرے بڑے عالیشان بناتے, نیچے ستون کھڑے کرتے پتھروں کے, اور اپنی ان بلڈنگوں اور اپنی کاریگریوں سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ان لوگوں نے. اور یہ قوم کہاں آئی؟ ملک یمن میں ایک علاقہ ہے حضر موت, اس کے اندر ایک خطہ ہے احقاف. اس سرزمین پر یہ قوم آباد ہوئی, اور اس قوم کا اللہ ذکر کرتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ان کے جسم اور ان کے قد اتنے لمبے, ان کی طاقت اتنی زیادہ, ان کے اندر کاریگری اتنے کمال کی, ان کی انجینئرنگ اور یہ فن تعمیرات کا, اس تمام نعمتوں کے حوالے سے اللہ کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ جو قوم عاد اولا ہے ان جیسے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے, ان کو اتنا کمال ہم نے عطا کیا تھا. یہ جو ذات پیدا کر رہی ہے وہ خود کہہ رہی ہے ان جیسے لوگ دنیا میں کسی شہر میں نہیں آئے. اب اندازہ لگاؤ کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو با کمال کیا, اور قدرت خود کہتی ہے کہ کوئی قوم ان جیسی نہیں آئی جتنا میں نے ان کو عطا کیا ہے, جیسا ان کو بنایا, جیسے ان کے قد اور ان کی طاقت ہم نے دی, جیسا فن مال اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس قوم کو دی. اللہ کہتا ہے ان جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کی گئی ہے. پھر اللہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں, سنا نہیں ہے, کبھی پڑھا نہیں ہے کہ اس قوم عاد کا اللہ نے حشر کیا کیا ہے؟ اب قرآن کریم میں کئی مقامات پر پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ اتاری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
فہل تری لہم من باقیہ، یہ قوم عاد کے عذاب کا منظر اللہ ذکر کر رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو قوم عاد بے مثل قوم تھی، اور ان کی کاریگری اور اس فن کی دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی، ان کو اتنا کچھ ہم نے عطا کیا، اور پوری قوم دنیا میں بڑی پیسے والی قوم تھی۔ اللہ کہتا ہے جب یہ ٹکرائے، نبی کی بات نہیں مانی، نصیحت کو انہوں نے پھینکا، حضرت ہود کے ساتھ مزاحمت کی، بدماشی پر اتر آئے، ہم نے اس وقت کہا ٹھیک ہے، اپنے نبی کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، چند ایمان والوں کو لے کر علاقہ چھوڑ دیں، اب ہم جانے اور یہ جانے۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی الگ سے مخلوق نہیں لائی، یہ جو ہوا چل رہی ہے روزانہ، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم نے اس ہوا کا رخ قوم عاد کی طرف کر کے تھوڑا سا پریشر دیا، بس اتنا ہوا نے نکلنا تھا کہ اس قوم کو ہوا نے زمین سے اٹھا کر فضا میں اڑا دیا۔ اب ان کے قد، ان کے بت، اور اس قوم کی بلڈنگیں، اس قوم کی تمام نعمتیں یہ اس طرح فضا میں چلی گئیں، یہ اڑ رہے اور اپنے آپ کو بچا نہیں سک رہے، اتنے لمبے ان کے قد، ان کے سر ہمارے سروں سے بہت بڑے۔ اور اللہ کہتا ہے پھر 7 راتیں اور 8 دن میں نے ہوا کا طوفان کھڑا کر دیا، وہ ہوا کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ میرے کنٹرول میں تھی۔ اب یہ سارے بے بس ہیں لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی صورت میں اللہ کہتا ہے لا يعذب عذاب احد، تیرے رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ لا یوثق وثاق احد، تیرا رب جب جکڑنے اور پکڑنے پہ آتا ہے تو تیرے رب جیسا جکڑ بھی کوئی نہیں سکتا ہے، مجال نہیں کہ یہ اپنے آپ کو نکال سکیں۔ دنیا میں پھنستا ہے، MNA کی وزیر کی سفارش، کسی میجر کرنل جنرل کا فون آتا ہے، بندہ گرفت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آئے نہ ذرا کوئی چھڑا کر دکھائے، ہوا کو روک کر دکھائے۔ ہم نے ہوا کو کہا ان کو قابو کر، اور پھر ہوا نے ہمارا حکم مانا۔ 1 ہفتہ 7 راتیں اور 8 دن ہوا اتنی رہی۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہوا جہاں سے نکلتی ہے، اللہ نے اس جگہ پوری دنیا میں ہوا بھیجنے کے لیے ایک سوئی کے ناکے میں جو سوراخ ہے، اتنا سوراخ صرف چھوڑا ہے کہ پوری دنیا میں ہوا چلتی ہے تیز اور آہستہ، اور انسان رہ رہے ہیں۔ لیکن اس دن اللہ نے ہوا کے اس خزانے کو حکم دیا کہ اپنا منہ تھوڑا سا مزید کھول، اور بیل کے ناک کا جو سوراخ ہے بس اتنا اس کو کیا، اور پھر وہ اتنا کنٹرول سے باہر تھی ہوا کہ کہیں وہ اس کے منہ کو پھاڑ ہی نہ دے۔ اللہ نے 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس منہ کو تم زنجیروں سے قابو کرو کہ اس سے زیادہ کھل نہ جائے، ورنہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ 70,000 فرشتہ پوری طاقت کے ساتھ زنجیروں سے اس کو زور سے کھینچے ہوئے ہے، اور اتنا سوراخ قوم عاد کی طرف کیا۔ اللہ کہتا ہے پھر ان کا جو حشر ہوا، ایک شخص بھی باقی نہیں بچا، ان کے سروں سے ٹکرائے، ان کے وجودوں سے ٹکرائے، ان کی بلڈنگوں کو فضا میں اڑا دیا۔ 1 ہفتے بعد سب کو زمین پر گرایا، اور پورے ملک کا، اور ان کی حکومت عرب میں بھی تھی، مصر میں چلی گئی، اتنے ملکوں میں یہ پھیلے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک شخص ان کا باقی نہیں چھوڑا۔ اور پھر تم دیکھو ان کا حال کیا ہوا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا ایک شخص کا قد تھا۔ اللہ کہتا ہے جس طرح کھجور کے تنے کو کاٹو تو زمین پہ پڑا ہوتا ہے، بس اس طرح یہ ساری قوم میت کی شکل میں زمین پہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح تھے۔ اب اللہ کہتا ہے ہل تری لہم من باقیہ، ذرا دیکھنا ان بدماشوں میں سے کوئی باقی بچا ہے، کوئی ایک ہماری گرفت سے نکل چکا ہے یا کوئی بچ سکا ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے مجھے چیلنج نہ دو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور قسمیں اٹھا کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اگر تم پر یہ نصیحت اثر نہیں کرتی، میرا بگڑنا کچھ نہیں ہے۔ قوم عاد تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم جیسے لوگ ان کی قوموں میں نہیں تھے، وہ تم سے ہر لحاظ سے بہت آگے تھے، لیکن ہم نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، صرف اس لیے کہ ہمارے قانون کو توڑتے تھے، دنیا کو بہت اہمیت دیتے تھے، نبیوں کی باتوں کو پھینکتے تھے، ہمارے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، ہمارے احکام کو مانتے نہیں تھے، تو ہم نے پھر تمام نعمتیں چھین کر ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر لمحے اپنے عذاب اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔